بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نیوز آر میں خوش آمدید۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے اتوار کے روز پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نیوز کانفرنس سے قبل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں لانگ مارچ کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا اور اس لانگ مارچ کی تیاریوں کا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پارٹی سے مشاورت کے بعد عمران خان نے ایک بھرپور پریس کانفرنس میں اپنے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا، جس کا پوری قوم کو شدت سے انتظار تھا، اور کیونکہ عمران خان ایک طویل عرصے سے اس لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب سے انہیں حکومت سے بے دخل کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں جلسوں کا انعقاد کا پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو گزشتہ ایک ماہ کے دوران عمران خان نے متعدد شہروں میں جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کا ہر جلسہ پہلے جلسے سے بھرپور دکھائی دیا، اور یہ بات حکومتی سطح پر بھی اور مقتدر ایوانوں میں بھی نوٹ کی گئی کہ عمران خان اپنے جلسوں کے ذریعے جو انہوں نے پریشر بڑھانے کی مہم ایک شروع کی ہے، اس میں وہ بہت کامیاب جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہر جلسہ ان کے پہلے جلسے سے کافی بڑا اور بھرپور دکھائی دیا۔ آخری جو 2 جلسے انہوں نے کیے گوجرانوالہ میں اور اس کے بعد ملتان میں، یہ دونوں جلسے بھی تاریخی جلسے کہے جا سکتے ہیں ان شہروں کی تاریخ کے حوالے سے۔ گوجرانوالہ جو مسلم لیگ نون کا شہر ہے، اس میں ان کا جلسہ نہایت ہی غیر معمولی تھا، اور اس کے بعد جو آخری جلسہ انہوں نے ملتان میں کیا، وہ بھی ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان جو ہیں، انہوں نے اس وقت عوام میں جو ایک شعور بیدار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور جس طرح سے وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ ان جلسوں کے بعد انہوں نے ملتان کے جلسے میں یہ اعلان کیا کہ وہ اتوار کے روز جو ہے اس لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور اس کے فیصلوں کے بعد جو ہے یہ اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ اعلان اب ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، نہایت بھرپور انداز سے پرعزم لہجے کے ساتھ، پر اعتماد لہجے کے ساتھ انہوں نے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کیا۔ انہوں نے ابتدا میں ان تمام واقعات پر روشنی ڈالی جو ان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے ایک تاریخ رقم ہوئی ملک میں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت کو اس وقت ختم کیا گیا جب ملک جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن تھا، معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے تھے۔ اس وقت ایک ایسی حکومت پر یہاں لا کر مسلط کیا جس کو جی حضوری والی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ ایک منظم سازش کے تحت ایک بیرونی اشارے پہ امریکہ کی معاونت سے یہاں پر اقتدار کی رجیم کی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ملک ایک ابتری کی جانب گامزن دکھائی دیتا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس حکومت کے کنٹرول میں معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور انہیں تمام حکومتی امور کو نمٹانے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ حکومت کے اندر مختلف بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ خود مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ اس حکومت کو جاری رہنا چاہیے یا اس کو یہیں پر روک کر اور نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ حکومت کو جاری رکھنے پر اور اس کی مدت مکمل کرنے پر زور دیتے دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری جانب ان کی بھتیجی مریم نواز جو ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے ایک جلسے میں بھرپور طور پر اور بڑے واضح انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ اس حکومت کو ابھی ختم ہو جانا چاہیے، اور حکومت جو ہے اس کو نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی، ان کا بھی یہی کہنا ہے، اور وہ یہی مطالبہ لے کر اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے تمام پاکستانیوں کو دعوت دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جوک در جوک اس لانگ مارچ میں آئیں تاکہ وہ اپنا مدعا جو ہے، اپنا موقف جو ہے، اپنا مطالبہ جو ہے بھرپور انداز سے پیش کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پاکستان بچانے کی جد و جہد ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت مسلط کی گئی ہے اور جو بیرونی مداخلت پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ اب بند ہونا چاہیے۔ یہاں پر بیرونی اشاروں پر، بیرونی مداخلتوں سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی کی منازل سے بہت دور ہے۔ تو انہوں نے اپنے جلسے میں لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جہاں اور بہت سے طبقات کو، لوگوں کو دعوت دی، وہاں انہوں نے حاضر سروس فوجیوں کی فیملیز کو بھی یہ کہا کہ وہ بھی اس لانگ مارچ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہمیں ایک سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے ایک مہم جاری ہے، جس میں عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی بھرپور حمایت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں سے اور ان کے اہل خانہ سے بھی یہ درخواست کی کہ انہیں بھی اس لانگ مارچ میں شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے سول بیوروکریسی اور ان کی فیملیز سے بھی اس
اس لانگ مارچ میں شرکت کی استدعا کی، اور انہوں نے کہا کہ تمام لوگ 25 تاریخ کو اسلام آباد آئیں، جن میں مرد بھی شامل ہوں، جن میں بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، نوجوانوں کو خاص طور پر انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کی جنگ ہے، مستقبل جو ہے اس ملک کے نوجوانوں کا ہے، اور انہیں اس ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اس لانگ مارچ میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ وہ 25 تاریخ کو شاہراہ سری نگر پر تمام لوگوں کے منتظر ہوں گے، وہاں ان کو ملیں گے۔ یعنی اس لانگ مارچ کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ سری نگر ہائی وے پر ہوگا، جو اسلام آباد کا سابق کشمیر ہائی وے ہے، اور اس کو سری نگر ہائی وے کا نام بھی سابق یعنی پی ٹی آئی کے دور میں ہی دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ موجود ہوں گے اور اپنے کارکنوں کا استقبال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ فوری انتخابات اور موجودہ حکومت کا خاتمہ ہے، انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا یہ لانگ مارچ جو بعد ازاں دھرنے کی صورت میں بدل سکتا ہے اس وقت تک جاری رہے گا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پریشر ہے جو حکومت پر بھی ہے، جو مقتدر اداروں پر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کس حد تک اپنے اس لانگ مارچ کو مؤثر اور مضبوط بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے مطالبات کی منظوری کا بہت حد تک دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ ایک بھرپور احتجاج کرنے میں اور حکومت اور مقتدر اداروں پر اتنا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ اپنے فیصلے اب ان کے مطالبات کو فوری طور پر ماننے پر مجبور ہوں۔ اگر عمران خان یہ نہ کر پائے تو پھر یقیناً ان کے مطالبات جو ہیں وہ منظور نہیں ہوں گے، ان کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلد ختم نہ ہو اور وہ اپنا ٹینیور پورے کرے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح بھرپور طریقے سے یہ احتجاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 25 مئی جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ جو دھرنے کا سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا، اس کا انحصار بھی اسی پر ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کا عزم کیسا ہے، ان کا حوصلہ کیسا ہے، ان کا جذبہ کیسا ہے۔ اگر وہ یہاں پر آ کر ڈٹ گئے تو پھر یہ بڑی حد تک یہ ممکن ہے کہ ان جو تحریک انصاف ہے، جو عمران خان ہے، ان کے مطالبات کو مان لیا جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کے لیے بیل آئیکن جو ہے اس کو دبانا ضروری ہے۔ تو ہم آپ کے لیے اب 25 مارچ تک جو ہے وہ نئی جو اپڈیٹس ہیں ان کو سامنے لاتے رہیں گے۔ اس وقت ایک اپڈیٹ اور شیئر ہم آپ سے کر لیں کہ حکومت نے آج عمران خان کی کال جو ہے اس کا پہلی مرتبہ سیریسلی جائزہ لیا ہے، اور وزارت داخلہ میں آج اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر تو یہ احتجاج اور یہ لانگ مارچ پرامن رہتا ہے تو ان کو شاہراہ سری نگر جو ہے وہاں جو مقام متعین کیا جائے گا اس دھرنے کے لیے وہاں تک آنے کی اجازت دی جائے گی۔ ریڈ زون جو ہے اس کو سیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر مظاہرین جو ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا جب بھی اس قسم کے لانگ مارچ ہوئے، اسلام آباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر سیکیورٹی سخت کر دی جاتی ہے، اور ان کو جگہ جگہ سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی اب اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے راستے کھلے رکھے جاتے ہیں، کون سے راستے بند کیے جاتے ہیں، کیا ان کو فریلی اسلام آباد میں مظاہرین کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ یہ کل تک صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ ہم آپ کے لیے لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں ان کو گاہے بگاہے سامنے لاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔